ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نوشاد عالم کورس اردو زبان و ادب کی تاریخ OUL 003 میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے شمال میں اردو شاعری کے تحت شمالی ہند میں اردو شاعری کا دور اول کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کے دور اول سے پہلے دکن میں اردو شاعری ہو رہی تھی۔ دکن کی سرزمین سے ہی ہمیں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ملا۔ دکنی شاعری میں ہندوستانی تہذیب، قدرتی مناظر، ہندوستانی دیومالا اور ہندوستانی گیتوں کی روایت کے نقوش نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دکن کی اس شعری روایت میں فارسی کی آمیزش سے اردو شاعری کی صورت اور بھی نکھر گئی۔ دکن کی دیسی روایت اور فارسی کی آمیزش والی شاعری کا بہترین نمونہ ولی کی شاعری ہے۔ ولی نے دکنی روایت سے کسب فیض کرتے ہوئے فارسی شاعری کے چراغ سے بھی اپنا چراغ روشن کیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولی کی جو شاعری ہے وہ نقطہ ہے جہاں دکن کی دیسی روایت میں فارسی کے امتزاج سے شاعری کا زیادہ بہتر، مکمل اور پختہ نمونہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ولی دکنی نئی شاعری کی سوغات لے کر جس دلی میں آئے وہ سیاسی لحاظ سے اس کی پسپائی کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلوں کی حکومت کا چراغ ٹمٹمانے لگا تھا۔ بادشاہ کمزور ہو گئے تھے، ایک کے بعد دوسرے کو تخت پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں نادر شاہ کا حملہ ہوا۔ مرہٹوں، روہیلوں، جاٹوں اور سکھوں کا زور بڑھنے لگا۔ گورنر اور حاکم خود مختار ہو گئے۔ دکن، بنگال اور اودھ میں حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ایک دلچسپ بات اس دوران یہ ہوئی کہ مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی فارسی کا بھی زوال شروع ہو گیا، اور فارسی کا زوال دراصل اردو کا عروج تھا۔ ولی کی شاعری پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ انہوں نے دکن اور شمالی ہند کے اثرات کو اس طرح ملا دیا تھا کہ ان کی شاعری شمالی ہند کے شعراء کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن گئی۔ ان کی زبان و صحت کے دیگر شعری نمونوں کے مقابلے میں زیادہ رواں اور پختہ ہے۔ اسی لیے ماہرین ادب نے ولی دکنی کو اردو کی قدیم اور جدید شاعری کے درمیان ایک پل تسلیم کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ولی کا ہی اثر ہے کہ جو شعراء فارسی میں شعر کہتے تھے اور اس کو اپنی عزت اور توقیر کا وسیلہ سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اردو میں شاعری شروع کی۔ ولی کی شاعری کو دیکھ کر جن شعراء نے اردو میں شاعری شروع کی، ان میں شیخ سعد اللہ گلشن، خواجہ عبدالاحد، خانِ آرزو، امید، محمد موسوی فطرت، بے دل، آزاد بلگرامی، ندیم اور انجام وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسی دور میں آپ دیکھیں کہ آبرو، شاکر ناجی، فائز اور حاتم نے بھی ریختے میں شاعری شروع کی۔ یہ شعراء بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، لیکن ولی کا دیوان دیکھ کر تفنن طبع کے طور پر ریختے میں بھی طبع آزمائی کرنے لگے۔ ان شعراء کا جو طرز تحریر ہے وہ صاف اور سادہ تھا۔ البتہ کچھ لوگ برج بھاشا کے زیر اثر دو مفہوم والے، دو معنی والے الفاظ استعمال کرنے لگے تھے، اور اس بات کا چلن بڑھ گیا تھا۔ ان شعراء کے جو دور اول کے جو شعراء ہیں، ان کے خیالات صوفیانہ اور عاشقانہ ہوتے تھے۔ کیونکہ اردو اسی علاقے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے شمالی ہند کی شاعری کے پہلے دور ہی میں اردو شاعری کو کیا ہوا کہ ایک بہترین زبان نصیب ہوئی، ایک اچھی اور صاف ستھری زبان اسے میسر ہوئی۔ خانِ آرزو، مرزا مظہر جانے جانا اور حاتم نے
اسے مزید نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش کی۔ موضوع اور پیشکش ہر دو لحاظ سے ان شعراء کے ہاں فارسی کی پیروی ملتی ہے، اس کا تتبع ملتا ہے۔ حسن و عشق کا بیان ہو، دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہو، محبوب کی شکایت ہو، عدم و فنا، کوتاہی عمر اور بادہ و جام وغیرہ کی جو مضامین ہیں وہ فارسی سے ہی اخذ کیے ہوئے ہیں۔ اس دور میں شعراء نے جو ہے آپ دیکھیں گے قصیدے بھی لکھے، مرثیے بھی لکھے، اور مثنویوں کے اس دور میں عام طور پر اس دور میں شعراء نے قصیدے، مرثیے اور مثنویوں کے بجائے صرف غزل پر توجہ کی۔ فارسی مضامین کو ریختے میں ڈھالنے کا جو طریقہ ولی نے اختیار کیا تھا، دور اول کے شعراء نے اس روایت کی توسیع کی۔ اس دور کے شعراء کے ہاں فارسی کے اثرات ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اب یہاں صرف سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ہم دو شاعروں کو رکھتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور کے شعراء کے ہاں زبان کی سطح پر، مضمون کی سطح پر فارسی اثرات ملتے ہیں، تو اس سے میری مراد کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر صرف مثال کے طور پر دو شاعروں کی دو غزلیں پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے فارسی جو دکنی روایت بھی ہے جو ولی لے کر کے آئے ہیں، یعنی زبان کی سطح پر، اس کی ساخت کی سطح پر دکنی یعنی دیسی روایت کا اثر ہے، اور مضامین کی سطح پر تو ظاہر ہے کہ فارسی کا اثر تھا ہی۔ اب پہلے ہم بے دل کی یہ غزل دیکھتے ہیں کہ مت پوچھ دل کی باتیں، وہ دل کہاں ہے ہم میں، اس تخم بے نشا کا حاصل کہاں ہے ہم میں، موجوں کی زد میں آئی جب کشتی تعین، بحر فنا پکارا ساحل کہاں ہے ہم میں، خارج نے کی ہے پیدا تمثال آئینے میں، جو ہم میں ہے نمایاں داخل کہاں ہے ہم میں، سوز نہا میں کب کا وہ خاک ہو چکا، وہ خاک ہو چکا ہے، سوز نہا میں کب کا وہ خاک ہو چکا ہے، اب دل کو ڈھونڈتے ہو اب دل کہاں ہے ہم میں، جب دل کے آستاں پہ عشق آن کے پکارا، پردیسی یار بولا بے دل کہاں ہے ہم میں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے یہ پوری غزل دی ہے، اور بہت حوالوں سے انہوں نے یہ غزل نقل کی ہے، کیونکہ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ غزل اتنی صاف زبان بے دل کی نہیں ہے، لیکن بہرحال جمیل جالبی نے اس سلسلے میں لکھا ہے۔ اب انجام کی غزل ہے، وہ بھی آپ دیکھیے۔ اس کے بعد ہم مضمون کی سطح پر اور جو لسانی سطح پر جو تبدیلیاں ہیں، جو دیسی روایت کا عکس اس عہد کے شعراء میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ کیوں بلایا بھیڑ میں کیا مجھ سے نادانی ہوئی، دختر رز بزم میں آشرم سے پانی ہوئی، کل محیط عشق کے صدموں سے پائی تھی نجات، کشتی دل بے طرح کچھ آج طوفانی ہوئی، ہر پری تمثال جوں آئینہ رکھتا تھا عزیز، ٹوٹتے ہی دل کے مجھ کو سخت حیرانی ہوئی، ناش میری دیکھ کے مقتل میں یوں کہنے لگے، کچھ تو یہ صورت نظر آتی ہے پہچانی ہوئی، کیا کہوں انجام میں اس عشق کے آغاز کو، دوست داروں کی محبت دشمنے جانی ہوئی۔ تو یہ انجام کی غزل تھی۔ اب یہ دونوں غزلیں ہیں، ان غزلوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو کچھ باتیں نظر آئیں گی۔ کیا باتیں نظر آئیں گی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ فارسی کے مضامین کو بے دل اور انجام نے آسانی کے ساتھ ریختے میں قلم بند کیا ہے۔ بادہ و جام کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری دوست اور دشمن کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، عشق کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہی مضامین فارسی ولی کی شاعری میں ذرا مختلف انداز میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس انداز میں ہمیں دکنی رنگ بھی شامل نظر آتا ہے۔ تو شمالی ہند کے شعراء کے ہاں بھی یہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بے دل کی جب آپ غزل واپس پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے کی جگہ پہ سوں ہے، پکارا جو اس کا املا ہے وہ بالکل الگ ہے، پکارا، اور وہ کی جگہ پر وہ یعنی ڈبل دو واو کے ساتھ وہ کو لکھا گیا ہے۔ اسی طرح انجام کی غزل میں آپ دیکھیں کہ اس عشق کے آغاز کو استعمال کوئی نہیں کرتا، یہ پرانی اردو ہے، قدیم اردو ہے۔ تو دکن کی جو روایت ہے، جو جس دیسی روایت کا میں ذکر کر رہا تھا ولی کے ہاں کہ ولی کی شاعری میں، وہ دیسی روایت فارسی کی آمیزش سے کس طرح سے
یعنی دوسرے شعراء کے لیے تقلید کا باعث بنتی ہے، اور پھر وہ شاعری فارسی کی شاعری چھوڑ کر کے وہ اردو میں ریختے میں شاعری کرنے لگتے ہیں۔ تو یعنی انجام اور بیدل کی تو بات ہوئی، ان کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آبرو کے ہاں، فائز کے ہاں یک رنگ ہیں، مضمون ہے وغیرہ، ان لوگوں کے ہاں ان کی غزلوں میں آپ دیکھیں کہ حروف اور الفاظ کی وہ صورتیں بکثرت ملتی ہیں جن کا استعمال بول چال کی زبان میں رائج تھا۔ ولی کے اثرات، ولی جب دہلی آئے تو یہاں فارسی کا چلن تھا۔ یہاں کے شعراء نے جب ولی کا کلام دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ انہیں خزانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ ولی کی غزل میں جو فارسی لفظیات تھیں، جو فارسی تراکیب تھیں، فارسی میں جو مستعمل تنبیہات، استعارات اور تشبیہات سے وہ ایسے ہی لطف اندوز ہو رہے تھے جس طرح وہ فارسی غزل سے ہو رہے تھے، یعنی جو فارسی کی غزلیں پڑھتے تھے، جو تراکیب استعمال ہو رہی تھی، جو استعارات تھے، جو تشبیہات تھی وہاں پر، اس طرح جس طرح محسوس ہو رہے تھے اب ولی کے کلام کو پڑھ کر کے وہ محسوس ہو رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہیں ولی کی غزل میں بے پناہ کشش محسوس ہوئی۔ اس سلسلے میں یہاں پر ڈاکٹر جمیل جالبی نے جو اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں بات لکھی ہے اسے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے کہ کوٹ، اس دیوان کی غزلیں تو اردو میں تھیں لیکن مزاج، آہنگ، تراکیب و بندش اور مضامین کے اعتبار سے وہ فارسی غزلوں کی طرح تھی۔ اس دیوان میں فارسی شعراء کے دواوین کی طرح حقیقی جذبات و احساسات کی ترجمانی بھی تھی، فلسفہ و تصوف، حسن و عشق بھی تھا، اور زندگی کے عام تجربات و مشاہدات بھی۔ اس میں مسلمات شاعری بھی وہی تھے جن کی اس دور کے شعراء نے تعلیم پائی تھی اور جن کے وہ عادی تھے۔ اس کلام کو دیکھ کر، یعنی کہ ولی کلام کو دیکھ کر، اس کلام کو دیکھ کر نئے شعراء کو یوں محسوس ہوا کہ یہی وہ شاعری ہے جس کی انہیں تلاش تھی، اور یہ کہ وہ خود بھی ایسی شاعری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شاعری فارسی کے بجائے اردو میں تھی۔ دیوان ولی نے ان کی جہت متعین کر کے تخلیقی قوتوں کو ایک کھلا راستہ دکھا دیا۔ دیوان ولی کا یہ اثر بر عظیم کے سارے اردو شعراء پر پڑا اور دیوان ولی سب کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ انکوٹ۔ اب یہاں پر یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ولی کے جو اثرات ہیں اس دور کے شعراء پر کس طرح سے پڑے ہیں، ان کو سمجھا جائے، تو ظاہر ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ولی کے کچھ اشعار لینے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے دوسرے شعراء کے اشعار جو ہم معنی، جو ایک ہی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں ان کے اثرات کا ایک آئیڈیا لگ سکے، کہ ایک اندازہ ہو سکے۔ تو ولی کا شعر سنیے کہ ولی کہتے ہیں، بجز رنگی ادا دوجے سو مت مل، اگر مشتاق ہے تو رنگ و رس کا۔ اب اسی عہد کے ایک بڑے شاعر ہیں دور اول کے، شاکر ناجی، وہ اسی مضمون کو دوسرے انداز سے ادا کرتے ہیں، دکھا صورت نہ ہو مغرور اس کا، جہاں مشتاق ہے تیرے درس کا۔ ولی کا ایک دوسرا شعر دیکھیں کہ لیا ہے گھیر تجھ زلفاں نے تیرے کان کا موتی، مگر یہ ہند کا لشکر لگا ہے جا ستارے کو۔ اب وہ شاید کے ایک دوسرے شاعر ہیں عبدالوہاب یکرو، وہ اسی مضمون کو اپنے انداز میں باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیا ہے گھیر تیرے خال و ختنی لالے شیریں کو، لیا ہے گھیر تیرے خال و ختنی لالے شیریں کو، لگا قندھار کو آ کر مگر یہ ہند کا لشکر۔ ہند کے دور اول کے شعراء کا جو رنگ سخن ہے اس سلسلے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس موضوع کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عہد کے شعراء کا جو رنگ ہے شاعری کا وہ کس طرح کا ہے، یعنی اس میں کس طرح کا کون سا حاوی رجحان ہے ان شعراء کے ہاں۔ تو اس دور میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہ سب سے پہلے اس دور کے ایک بہت بڑے شاعر، جو سب سے بڑے شاعر کہنا چاہیے کہ آبرو، ان پر نگاہ ٹھہرتی ہے۔ ان کے علاوہ دور اول کے شعراء میں اور بھی بڑے شعراء ہیں، جیسے شاکر ناجی ہیں، شرف الدین مضمون ہیں، مصطفیٰ یک رنگ ہیں، احسن اللہ احسن ہیں، شاہ ولی اللہ اشتیاق ہیں،
سعادت علی امروہوی، عبداللہ یکرو اور میر محمد سجاد وغیرہ ہیں، یہ سب دور اول کے شعراء ہیں، اور ان کے ہاں جو ابھی ذکر آئے گا کہ حاوی رجحان ان کے ہاں ملتا ہے۔ چونکہ ان شعراء نے ولی کے رنگ کو سامنے رکھا تھا، اور ولی کے ہاں جو جو چیزیں تھیں انہیں ان کی تخلیق کرنے کی کوشش تھی، تو ولی کے ہاں ایک رنگ تھا ایہام کا بھی، ولی نے ایہام کو برتا تھا۔ ان شعراء نے اسے اپنی غزلوں کی ایک طرح سے شناخت قرار دے دیا۔ اب دیکھیں کہ فائز ہیں، یقین ہے، حاتم ہے اور مرزا مظہر جانے جنا، ان لوگوں نے تو ایہام گوئی کا جو حاوی رجحان تھا اس دور میں، اس سے اپنے دامن کو ایک طرح سے بچایا ہے اور فارسی روایت کی پیروی کی ہے۔ اور فارسی کے اثر سے اس آیت کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ صنعتوں کے استعمال پر خاص زور ملتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ کلام میں ایک آورت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو دور اول کی شاعری میں ایک خاص جو رجحان تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو ولی کے ہاں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایہام گوئی کا چلن تھا اس زمانے میں۔ تو ایہام گوئی کیا ہوتی ہے؟ آپ اسے سمجھیے۔ ایہام گوئی یعنی کہ کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کا اور ایک معنی بعید کا۔ ایہام کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ شاعر کی جو مراد ہے وہ معنی بعید سے ہو۔ مولوی عبدالحق کے خیال میں اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ ایہام گوئی کی بنیاد معنی یابی و تلاش مضمون تازہ پر رکھی گئی ہے۔ تو معنوی طور پر ایہام گوئی کا کیا مفہوم ہے؟ ایہام کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، اور یہ جو لفظ ہے وہ عربی زبان سے لیا گیا ہے۔ شمالی ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کے خلاف جو رد عمل عہد محمد شاہی میں فروغ پا رہا تھا، ایہام میں اس کا جو اثر و عمل ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ راست طور پر بادشاہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، سرکار کی پالیسیوں کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو ایسے دور میں ایک ایسے اسلوب کی ضرورت تھی، ایک ایسے پیرائے بیان کی ضرورت تھی جس پہ آپ بات کہہ بھی جائیں اور آپ کی گرفت بھی نہ ہو۔ تو یہ ان معنوں میں اس دور میں جو یہ رجحان عام ہوا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ شعراء اپنے عہد کے نباز ہوتے ہیں، اپنے عہد کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ایہام گوئی کا رواج تھا اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسے خانِ آرزو کی تحریک پر ان کے شاگردوں نے، جن میں حاتم بھی شامل تھے، تو حاتم کا تو معاملہ یہ ہے کہ آگے ذکر بھی آئے گا کہ انہوں نے ایہام گوئی شروع میں کی، بعد میں اس کے خلاف جو تحریک چلی اس میں وہ پیش رہے اور اپنا پورا دیوان ترتیب دے دیا بالکل نئے سرے سے، ان کا ذکر آئے گا۔ تو خانِ آرزو کی تحریک پر اس دور کے جو ان کے شاگرد تھے، جن میں حاتم، آبرو، مضمون اور یکرنگ شامل تھے، انہوں نے زیادہ کثرت سے اس حاوی رجحان کو برتا، اور بلکہ ان میں سے بیشتر ایسے شعراء ہیں جن کی شناخت کا بنیادی حوالہ ہی ایہام گوئی قرار پاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایہام گوئی کے بھی دونوں طرح کے نمونے ہیں، یعنی ایہام گوئی تو ایک نمونہ تو وہ ہے کہ جو بہتر اور صحت مندی کا غماز ہے، یعنی کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت ہی لائق ہے اور سننے کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ کوئی بہت قرینے کی بات کہی گئی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ صرف مضمون پیدا کرنے کے لیے برائے بیت اسے کہہ دیا گیا، برائے بس یہ کہ شعر کہنا ہے تو اسے داخل کر دیا، ایہام پیدا کرنے تو اسے کر دیا، یعنی اس پہ کوئی فکری کہنا چاہیے پختگی اس پہ نہیں تھی۔ تو دونوں ہیں، یعنی اچھے اور برے دونوں طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ تو ایہام گوئی کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا بہترین نمونے تو وہ ہیں جن میں شاعر نے اعتدال کا دامن تھامے رکھا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ کلام میں وقار پیدا ہو گیا ہے، سنجیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف جہاں اعتدال کا سرا ہاتھ سے چھوٹا ہے وہاں سطحیت پیدا ہو گئی ہے۔ ایہام کے غیر پختہ برتاؤ کی وجہ سے اسے ملامت کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تو یہ جو صنعت ہے ایہام گوئی کی، اس کے بڑے شاعر آبرو ہیں۔ یہ خانِ آرزو کے شاگرد تھے، فارسی سے شاعری کی ابتدا ہوئی لیکن پھر اردو کی طرف راغب ہوئے، مائل ہوئے، اور ان کے ہاں آپ دیکھیں ہیں کہ
دونوں طرح کے نمونے ملتے ہیں، یعنی وہ اچھی ایہام گوئی کا بھی نمونہ ان کے ہاں ملتا ہے، اور ایک طرح سے جس میں یعنی کہ جبراً کہنا چاہیے کہ اسے معنی پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہے، وہ بھی اس طرح کا بھی ان کے ہاں دونوں طرح کی ایہام گوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب کچھ اشعار دیکھیں جو میں نے ذکر کیا کہ ہوئے ہیں اہل زر خواہان دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہو یارو فرش پہ مخمل کے کہہ سو جا، سن کے چرچا غیر نے یارو چھچندر چھوڑ دی، گھر جلا عاشق کا ان لوگوں کا کیا ٹوٹا ہوا، قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ اب یہ جو پہلا شعر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہوئے ہیں اہل زر، ہوئے ہیں اہل زر خواہان دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہو یارو فرش پہ مخمل کے کہہ سو جا، تو اب اس میں دیکھیے کہ لفظ سونا کے دو مطلب ہیں، ایک نیند سے سونا اور دوسرا مفہوم ہے دولت کا۔ تو اس طرح سے شاعری میں یہ ایہام گوئی کو شعراء نے برتا اور بہت اس میں کمال بھی پیدا کیا، اور دونوں طرح کے نمونے ہمیں تو ایک معنی قریب کا ہے اور ایک معنی بعید کا ہے، لیکن شاعر کی جو مراد ہے وہ معنی بعید سے یعنی نیند سے سونا سے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ اس شعر میں بڑی خوبی ہے، یہ شعر جو ہے رعایت لفظی کی بہترین مثال ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں گے تو آپ کو رعایات اور تناسبات کا ایک مجموعہ نظر آئے گا۔ شاکر ناجی اس عہد کے ایک بڑے شاعر، 18ویں صدی کے اہم شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں آسودہ خاک ہوئے۔ وہ خوش مزاج اور ظریف الطبع شاعر تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ہزل گو تھے، ہزل نگار تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے کثرت سے ایہام کو برتا ہے اور خود کو ایہام گوئی کا بلکہ بانی بتاتے تھے۔ حسن و عشق کے مضامین کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کی اخلاقی پستی، عدم رواداری اور عمومی جو بے حسی تھی اس زمانے میں، ان موضوعات کو بھی اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔ اب ناجی کے یہ چند اشعار دیکھیں۔ ناجی دہن کو دیکھ سخن مختصر کیا، گرچہ سجن کی زلف کا قصہ طویل تھا۔ ناجی دہن کو دیکھ کر قصہ مختصر کیا، دہن یعنی کہ محبوب کا جو دہانہ تھا وہ مختصر تھا، چھوٹا دہانہ تھا، اس لیے سخن کو مختصر کیا۔ اب یہ بات ہوتی ہے بڑے شاعر کی، کیونکہ جو داستان تھی، جو باتیں تھیں محبوب کے حوالے سے جو باتیں بیان کرنی تھیں، وہ قصہ تو بڑا طویل تھا، بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ دہن کو دیکھ کر کے قصہ مختصر کر رہا ہے۔ محبت میں علی کی دیکھ ناجی، ہوا ہے دل میرا اب حیدرآباد، اور ایک بڑا مشہور شعر ہے بی اے اور ایم اے کے، اس میں بی اے میں بھی داخل ہے کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ تو عارضی، عارض کا مطلب جانتے ہیں، عربی لفظ ہے، اس کے معنی گال کے ہوتے ہیں، رخسار کے ہوتے ہیں۔ اب عارضی اسی سے بنا لیا کہ جو ہے یعنی دائمی نہیں ہے، ٹیمپروری ہے۔ تو ذو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے شعراء اس زمانے میں۔ اس زمانے کی جو خاص بات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ حاوی رجحان ہے ایہام گوئی کا۔ اور ناجی کا ایک شعر دیکھیے کہ مت نقد عیش رکھ تو فردا اوپر معطل، پیارے اگر ہے ملنا تو دیر کیا ہے آجا۔ تو یہ ان کی شاعری کا معاملہ ہوا۔ اب شرف الدین مضمون اسی عہد کے بڑے اہم شاعر ہیں۔ وہ اکبر آباد کے رہنے والے تھے اور جوانی میں شاہجہاں آباد آ گئے تھے۔ دانت گر گئے تھے ان کے، جس کی وجہ سے خانِ آرزو نے شاعر بیدانہ کہتے تھے۔ اس عہد کے جو دوسرے شعراء ہیں ان کی طرح مضمون کے ہاں بھی ایہام گوئی ملتی ہے۔ کرے ہے وار بھی کامل کو سرتاج، ہوا منصور سے نکتہ یہ لاج، اگر پاؤں مضمون کو رکھوں باندھ، کروں کیا جو نہیں لگتا میرے ہاتھ۔ اب دیکھیے، اگر پاؤں تو مضمون کو رکھوں باندھ۔ اب مضمون چونکہ ان کا تخلص بھی ہے، اور مضمون کا ایک معنی یہ ہے کہ مفہوم پیدا کرنا، یعنی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال ذہن میں آ جائے تو میں اسے قید کر رکھوں، لیکن چونکہ ملتا نہیں، کیا کروں کہ وہ ہاتھ نہیں لگتا۔ تو یہ ایہام گوئی کی مثال ہے۔ ایک شعر میں انہوں نے ایہام کے سلسلے میں کہا ہے کہ اسی کی بدولت انہیں شہرت ملی ہے۔
ہوا ہے جگ میں مضموں تیرا شہرا، طرح ایہام کی جب سے نکالی۔ صنائع کے استعمال پر بے پناہ قدرت حاصل تھی انہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہیں کہ ان کے کلام میں بے ساختگی بھی ہے اور روانی بھی ہے۔ ذیل کے 2-3 اشعار سے ان کی جو شاعری میں بے ساختگی ہے اور بے تکلفی ہے، ان خوبیوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا سمجھ بلبل نے باندھا ہے چمن میں آشیاں، ایک تو گلے بے وفا تس پہ یہ جورے باغباں۔ آپ دیکھیں کہ یہی دور تھا جب مصطفیٰ خان یکرنگ، احسن اللہ خان احسن، شاہ ولی اللہ اشتیاق، سعادت علی امروہوی، میر محمد سجاد اور عبد الوہاب یکرو وغیرہ نے متعلقہ عہد کے حاوی شعری رجحان، یعنی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایہام گوئی کو کثرت سے بڑھتا ہے اور لفظ کی جو ذو معنویت ہے اس سے نئے نئے زاویے پیدا کیے، لہٰذا مخصوص معانی برآمد کرنے کے لیے ایہام لفظی، ایہام معنوی، ایہام تناسب، آوازوں کا اشتراک، یہاں تک کہ لفظوں کے امتیازی املا کی مدد سے بھی ایہام کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سے کام لیا گیا ہے۔ اب یکرنگ کا ایک شعر دیکھیں، تجھ زلف کا یہ دل گرفتار ہے بال بال، یکرنگ سخن کا میں خلاف ایک منہ نہیں۔ اب بال بال اور یک منہ، منہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی بال کے ہیں اور زلف تو بال کے لیے استعمال ہوا ہی ہے۔ تو یہ یکرنگ کا ایک شعر تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سعادت امروہوی کا ایک شعر ہے کہ پپیہے کی طرح دارو کے شیشے، زبان حال سے کہتے ہیں پی پی۔ اسی طرح سے ایک شعر ہے احسن کا، ادھر نگاہ کی تیغ اور ادھر نگاہ کی تیغ اور ادھر سنانے آہ، اس کشمکش میں عمر ہماری بھی کٹ گئی۔ حاتم، شاہ ظہور الدین حاتم کا ذکر بھی میں نے کیا تھا کہ دور اول کے شعراء میں ہے، تو ان کا یہاں ذرا سا تفصیلی بیان ہے کہ حاتم جو ہے اس عہد کے ایسے کونا مخ شاعر ہیں جن کے شاگردوں کا سلسلہ بہت طویل ہے، ان کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ ان کے شاگردوں میں آپ دیکھیں کہ سودا ہیں، سودا جیسا قادر الکلام شاعر، تابع ہیں اور رنگین ہیں۔ حاتم نے ایہام گوئی کا عروج بھی دیکھا تھا اور اس کے خلاف جو تحریک چلی اس کے بھی وہ گواہ ہے، اور بعد میں ایہام گوئی ترک کر کے تازہ گوئی کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں۔ ان کے ایہام کی مثال کے لیے یہ شعر سامنے رکھیں کہ ہے وہ چرخ مثال سرگرداں، جس کو حاتم تلاشے مال ہوا، نظر آوے ہے بکری سا کیا پر ذبح شہروں کو، نہ جانے میں کہ یہ قصاب کا رکھتا ہے دل گردہ۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس دور میں یعنی کہ 18ویں صدی میں ایہام گوئی ایک حاوی رجحان کی شکل میں ایسا ہے جو شعراء اسے برت رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے خلاف بھی جو ہے تحریک چلائی گئی، تو جب یہ تحریک چلی تو حاتم نے اپنا جو دیوان پھر سے ترتیب دیا اور اسے دیوان زادہ کا نام دیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بڑی اچھی بات لکھی اس سلسلے میں کہ کوٹ یقین نہیں آتا کہ ایک شخص خود کو اس طور بدلنے کی سکت و صلاحیت بھی رکھتا ہے، کو ان کوٹ۔ ان کی تازہ گوئی کی مثال یہ دیکھیں کہ حاتم کی کہ خواب میں تھے جب تلک دل میں دنیا کا خیال، کھل گئی جب آنکھ تو دیکھا کہ سب افسانہ تھا۔ گلشن دہر میں 100 رنگ ہے حاتم مسکے، وہ کہیں گل ہے کہیں بو ہے کہیں بوٹا ہے، تمہارے عشق میں ہم ننگو نام بھول گئے، جہاں میں کام تھے جتنے تمام بھول گئے۔ دیوان زادہ کی ایک ہائی لائٹ کہہ سکتے ہیں اسے، کہہ سکتے ہیں کہ خاص بات اس کی یہ تھی کہ اس کے دیباچے میں حاتم نے اصلاح زبان کا تصور پیش کیا اور ہر غزل کا جو سن تخلیق تھا اور سبب تخلیق تھا اور اس کے ساتھ اوزان و بحور کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس عہد کے شعراء نے فارسی محاوروں کے لفظی ترجمے کی مدد سے اسلوب کی سطح پر اردو زبان کو ثروت مند بنایا۔ ہندوی طرز بیان کے گہرے اثرات بھی ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ تو یوں تو ان کی شاعری بے ساختگی، روانی اور صفائی سے معمور ہے،
تاہم کہیں کہیں ہمیں اکھڑپن کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دور ہے وہ اردو کا ایک ابتدائی دور کہہ سکتے ہیں اسے۔ اردو نے ایک لمبا سفر طے کر لیا ہے، لیکن ابھی جو میر و مرزا کی جو زبان ہے اس مقام تک ابھی نہیں پہنچی ہے، تو ہمیں کہیں کہیں ناہمواری کا احساس ہوتا ہے۔ تو کچھ اشعار یہاں پر پیش ہیں جن سے آپ کو اس عہد کی جو شاعری ہے اور اس شاعری میں جو غالب رنگ ہے اور جو مزاج ہے اس کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ کٹ گئی ساری عمر غفلت میں، کچھ تیری بندگی ادا نہ ہوئی۔ مت قصد کر صبا تو دل داغدار کا، ظالم یہ چراغ ہے کسی کے مزار کا۔ اشرف علی فغاں کے یہ دونوں شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت بات کہی کہ کٹ گئی ساری عمر غفلت میں، کچھ تیری بندگی ادا نہ ہوئی، بہت ہی صفائی کے ساتھ۔ اور مت قصد کر صبا تو دل داغدار کا، ظالم یہ چراغ ہے کسی کے مزار کا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یک رنگ کا شعر، نہ کہو یار کہ یار جاتا ہے، نہ کہو یہ کہ یار جاتا ہے، دل سے صبر و قرار جاتا ہے۔ ہوا معلوم یہ غنچے سے ہم کو، جو کوئی زردار ہے سو تنگ دل ہے۔ خانِ آرزو کہ یہ شعر دیکھیں کہ آتا ہے، صبح اٹھ کر تیری برابری کو، کیا دن لگے ہیں دیکھو خورشید خاوری کو۔ ہرگز نظر نہ آیا ہم کو سجن ہمارا، گویا کہ تھا چھلاوا وہ مانو من ہمارا۔ مرزا مظہر جانے جانا اس دور کے ایک اہم شاعر ہیں، اور رد ایہام گوئی تحریک جو چلائی تھی اس کے بانی ہیں، اس کے بہت معمار ہیں، بنیاد گزار ہیں۔ یہ حسرت رہ گئی کہ یہ حسرت رہ گئی کیا مزے کی زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا۔ اتنی فرصت دے کہ رخصت ہو لیں اے صیاد ہم، مدتوں سے باغ کے سائے میں تھے آباد ہم۔ سجن کس مزے سے آج دیکھا مجھ طرف یاور، اشارہ کر کے دیکھا ہنس کے دیکھا مسکرا دیکھا۔ جعفر علی حضرت کے اشعار دیکھیں کہ کس کا جگر ہے جس پہ یہ بیداد کرو گے، لو ہم تمہیں دل دیتے ہیں کیا یاد کرو گے۔ اور کاش کہ عشق میں جتاتا نہ میں اس کو حسرت، کاش کہ عشق جتاتا نہ میں اس کو حسرت، میری صورت سے وہ بیزار ہوا کچھ نہ ہوا، یعنی صرف صورت سے بیزار ہو گیا میری۔ تو شمالی ہند کے دور اول کے شعراء میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے ان میں آبرو، شاکر ناجی، فائز، یک رنگ، مضمون، مرزا مظہر جانے جانا، جعفر علی حضرت، خانِ آرزو اور انجام ہے۔ ان شعراء میں آپ دیکھیں کہ فائز، یقین، مرزا مظہر جانے جانا اور حاتم نے اس دور کے حاوی شعری رجحان یعنی ایہام گوئی کے خلاف بھی تحریک چلائی ہے۔ تو اس دور کے شعراء کے فکر و فن کے جائزے سے کچھ باتیں، کچھ خصوصیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہیں۔ وہ کیا خصوصیات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان شعراء پر ولی کی شاعری کا گہرا اثر ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ تو ولی کی شاعری کا اثر کیا ہے؟ وہ مضمون کی سطح پر بھی ہے اور زبان کی سطح پر بھی ہے۔ تو ولی کے ہاں جس طرح سے دیسی رنگ ہے، یعنی جو دکنی روایت تھی، دکن کی جو شاعری تھی، جو دیسی روایت تھی، جو الفاظ تھے وہ اس میں شامل ہیں تھوڑے سے نکھار کے ساتھ۔ تو ان شعراء کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دیسی الفاظ اور جو لفظیات ہیں وہاں ملتی ہیں، اور چونکہ ولی نے فارسی شاعری سے بھی استفادہ کیا تھا تو مضامین کی سطح پر ان شعراء کے ہاں بھی آپ کو وہ ایک نظر آئے گا۔ تو مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ولی کی شاعری کا جو گہرا اثر ہے دونوں سطح پر ہے۔ دکنی اثرات بھی انہی ولی کے سہارے آئے، ولی کے توسط سے یہاں نظر آتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے ان شعراء کے ہاں کہ مقامی رس ہے، ہندوی جو دیو مالا ہے اس سے استفادے کی شکل صورت نظر آتی ہے۔ زیادہ تر شعراء نے اس عہد میں جو اخلاقی پستی تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور زیادہ تر شعراء کی جو غزلیں ہیں ان کا جو آہنگ ہے وہ نشاطیہ ہے۔ وہ ہمارے دور میں جو میر ہیں، جو خدائے سخن ہے، خاص ظاہر ہے کہ جو ان کا جو ایک ہے کہ ہمیشہ ان کے ہاں جو ایک کہنا چاہیے کہ نشاطیہ نہیں ہے وہاں پر، تو
اس سے آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو شعراء تھے انہوں نے اپنا آہنگ جو رکھا ہے وہ نشاطیہ رکھا ہے. تو یہ بہرحال ہر شاعر کا اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس کی اپنی ایک داستان ہے، اس کے پیچھے اس کی شعری جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو شعری برتاؤ ہے اس کی اپنی ایک پوری کہانی ہے. تو فارسی تراکیب، فارسی تشبیہات، استعارات اور تلمیحات سے بھی ان شعراء نے کسب نور کیا ہے، اور ریختہ کا جو رشتہ ہے وہ عوام سے جڑ گیا ہے، جس سے فارسی شاعری کی ترقی رک گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ عہد محمد شاہ میں وہ فارسی مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات بڑی اچھی ہوئی کہ اردو کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے راستہ ہموار ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس عہد کی جو شاعری ہے اس میں ایک خاص رنگ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایہام گوئی کا نظر آتا ہے، اور اسی عہد سے جڑا ہوا جو رشتہ ہے، جیسے کہ حاتم ہے. تو حاتم کا کیا ہے کہ وہ انہوں نے ایہام گوئی بھی کی ہے اور ایہام گوئی کو بھی برتا ہے اور رد ایہام گوئی میں بھی شریک رہے. تو دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن حاوی رجحان اس عہد کا ہمارے یہاں سامنے کیا آتا ہے، یعنی ایہام گوئی کا. تو آج آپ نے شمالی ہند میں اردو شاعری کا جو دور اول ہے اس موضوع پر ایک سیر حاصل گفتگو سنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی جو کورس ورک ہے آپ کا اس میں اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی، کیونکہ اس پورے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ ان باتوں کو رکھا گیا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کی جو خاص بات تھی، یعنی ایہام گوئی جو ایک حاوی رجحان تھا اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عہد میں جو ایک عام رنگ تھا شاعری کا، یعنی کہ اس میں زبان کی سطح پر سادگی بھی ہے، صفائی بھی ہے، اور یہ کہ فارسی مضامین کو بھی جس طرح سے انہوں نے اپنے ہاں لیا ہے، اور اس عہد کی جو سماجی جو حالات تھے، اس عہد میں جو اخلاقی پستی تھی اس پستی کا بھی ذکر کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ.